اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا باب ہے اور ہم کر رہے ہیں اس کے انشائیہ سوالات۔ سیوکس کلاس 12 ہے، 12ویں کلاس کی سیوکس انشائیہ ہم کر رہے ہیں۔ اور دوسرا آج ہمارے سامنے سوال ہے کہ 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات۔ یہ انشائیہ جو سوالات ہیں، تیسرا سوال بنتا ہے اور اس کی دوسری جو بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ 1956 کے آئین کی خصوصیات یہاں سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بالآخر 9 سال کی طویل جد و جہد کے بعد، یعنی پاکستان بننے کے 9 سال تک کوشش ہوتی رہی کہ ایسے قانون بنانا ہے، ایسے بنانا ہے، ایسے بنانا ہے۔ دوسری دستور ساز اسمبلی نے 1956 میں آئین منظور کر لیا۔ یہ آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا۔ اس کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔ افتتاحیہ کہتے ہیں کہ اس کا شروع کا خاکہ کیسا تھا۔ اس آئین میں قرارداد مقاصد 1949 کو افتتاحیہ کے طور پہ شامل کیا گیا۔ جو قرارداد مقاصد تھی نا 1949 میں، اس میں نوابزادہ لیاقت علی خان نے بتایا تھا کہ ایسے ایسے قانون بنے گا، تو سیم اسی طرح کی چیزیں شامل کی گئی، جس کے تحت حکمیت صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے۔ اختیارات عوام جو ہے اللہ کی امانت اور قرآن و سنت کے مطابق استعمال کریں گے۔ گویا اس کے افتتاحیہ میں پاکستان کی نظریاتی اساس کا واضح تعین کر دیا گیا ہے، یعنی جو بندہ بھی وزیر اعظم یا صدر بنے گا وہ اپنے اختیارات اللہ پاک کی امانت سمجھتے ہوئے ادا کرے گا۔ تحریری آئین 1956 کا آئین ایک تحریری آئین تھا جو 6 شیڈول، 13 باب، 234 دفعات، 6 شیڈول تھے اس کے، 13 باب تھے، 13 باب مطلب، اور 234 دفعات تھے۔ لچکدار آئین، لچکدار وہ ہوتا ہے جو ربڑ کی طرح جتنا کھینچو لمبا ہو جائے۔ یہاں سے لچکدار کا مطلب کیا ہے؟ فلیکسیبل، کہ اس میں کوئی ترمیم کی جا سکے، کوئی نئی بات بھی اس میں شامل کی جا سکتے۔ یہ آئین لچکدار تھا اور اس میں آسانی سے ترمیم بھی کی جا سکتی تھی۔ قومی اسمبلی 2/3 اکثریت سے دستور میں ترمیم کی مجاز تھی، تاہم صوبائی معاملہ کی صورت میں متعلقہ صوبائی اسمبلی کی منظوری بھی لازمی تھی۔ بعد ازاں صدر مملکت ترمیم کی توثیق کرتے، ٹھیک ہے۔ وفاقی آئین کی روح سے پاکستان کو ایک وفاقی ریاست قرار دیا گیا۔ یہ وفاق 2 صوبوں مغربی اور مشرقی پاکستان پر مشتمل تھا۔ اختیارات کو مرکز اور صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تقسیم اختیارات کی 3 فہرستیں تیار کی گئیں۔ پہلی فہرست میں مرکزی حکومت کے اختیارات درج تھے، جبکہ دوسری فہرست میں صوبوں کے اختیارات کی وضاحت تھی۔ تیسری فہرست میں کیا تھا؟ متصلہ اختیارات، یعنی جڑے ہوئے اختیارات تھے، جس پر مرکز اور صوبے دونوں قانون سازی کر سکتے تھے۔ لیکن اگر ایک ہی مسئلے پر مرکز اور صوبے دونوں قانون سازی کر دیتے تو مرکزی قانون کو فوقیت حاصل ہو جاتی۔ ایک ایوانی مقننہ، یک ایوانی یا ایک ایوانی، ٹھیک ہے۔ وفاقی ممالک میں عام طور پر 2 ایوانی مقننہ کا نظام اختیار کیا جاتا تھا، یعنی دو ایوانوں کا۔ لیکن پاکستان میں 1956 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کے نام سے مقننہ کا صرف ایک ایوان قائم کیا گیا، جس کی میعاد 5 سال تھی۔ قومی اسمبلی میں دونوں صوبوں کو مساوی نمائندگی حاصل تھی۔ کل اراکین کی تعداد 300 تھی، جبکہ 10 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص تھی۔ پارلیمانی نظام، اس آئین کے تحت پارلیمانی طرز حکومت اختیار کیا گیا۔ صدر سربراہ ریاست، وزیر اعظم سربراہ حکومت تھے۔ اصل انتظامی اختیارات وزیر اعظم کو حاصل تھے۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ قومی اسمبلی کے سامنے جواب دہ تھی، یعنی قومی اسمبلی کے سامنے جواب دہ۔ قومی اسمبلی اور وزیر اعظم اور کابینہ کے خلاف عدم اعتماد منظور کر سکتی تھی۔ اس کے بعد صدر محض آنی سربراہ تھا۔ اسے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی 5 سال کے لیے منتخب کرتی تھیں۔ نیکسٹ ہے اسلامی دفعات۔ آئین کی روح سے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ صدر کے لیے مسلمان ہونا لازمی تھا۔ قرارداد مقاصد کو آئین کے افتتاحیہ میں شامل کیا گیا، جس کی روح سے اقتدار اعلیٰ کو حاصل ہے۔ دستور میں واضح کیا گیا کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ مسلمانوں کو اپنی زندگی اور اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اقلیتوں کو مکمل تحفظ اور مذہبی آزادی دی جائے گی۔ بنیادی جو ہے اصول
1956 کے آئین کے تحت شہریوں کے بنیادی اصول اور حقوق کو دستور کا حصہ بنا دیا گیا۔ اعلیٰ عدالتوں کے ذریعے نافذ کیے گئے ایسے احکامات کو عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا تھا جو دستور میں دیے گئے بنیادی حقوق کے منافی ہوں۔ تحفظ جان و مال، آزادی تقریر، عقیدہ، مذہب، آزادانہ نقل و حرکت، رائے دہی اور سرکاری ملازمت جیسے حقوق سب کو دیے گئے۔ یعنی اس میں ہر انسان کو اس کا بنیادی حق بھی دیا گیا کہ وہ ووٹ دے سکتا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے۔ براہ راست انتخاب، اس آئین کے تحت براہ راست انتخابات کا طریقہ بھی رائج کیا گیا۔ براہ راست کہ وہ بندہ خود ووٹ میں شامل ہو سکتا ہے۔ تمام بالغ افراد بلا لحاظ رنگ و نسل، عقیدہ اور مذہب کے اپنے نمائندے منتخب کرنے کے مجاز تھے۔ یہ طریقہ عین جمہوری تھا جس سے نہ صرف عوام اور نمائندوں کے درمیان قریبی رابطے پیدا ہوتا بلکہ ان کی سیاسی تربیت بھی ہوتی۔ اس کے بعد واحد شہریت، بعض وفاقی ممالک مثلا امریکہ میں دوہری شہریت کا اصول رائج ہے، لیکن اس آئین کے تحت واحد شہریت کا اصول بنایا گیا، یعنی یہاں کے باشندے صرف پاکستان کی شہریت حاصل تھی، صوبوں یعنی مشرقی پاکستان یا مغربی پاکستان نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ مشرقی پاکستان کا بندہ ہے یہ مغربی پاکستان کا، بلکہ ایک ہی کام تھا۔ آزاد عدلیہ، آئین میں عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دی گئی۔ عدلیہ عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ تھی۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کا تقرر صدر مملکت کرتے تھے۔ ججوں کو ملازمت کا مکمل تحفظ حاصل تھا۔ سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت تھی جو دستوری کی محافظ تھی اور ایسے قوانین کو غیر آئینی قرار دے سکتی تھی جو آئین سے متصادم ہوں۔ اس کے بعد حکمت عملی کے اصول۔ اس آئین کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ریاست کے رہنما اصولوں کو شامل کیا گیا۔ قومی اسمبلی بناتے وقت اور قانون سازی کرتے وقت ان اصولوں کو پیش نظر رکھنا ضروری تھا۔ ان اصولوں میں مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات کا فروغ، شہریوں کو اسلامی طرز زندگی کے مواقع کی فراہمی، معاشی اور معاشرتی عدل کا قیام اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی بھی تھی۔ سرکاری زبانیں، آئین کی روح سے اردو بنگالی سرکاری زبانیں قرار دی گئیں، تاہم انگریزی کو 25 سال تک بطور دفتری زبان استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آئینی ادارے، 1956 کے آئین کی روح سے مختلف آئینی اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں ادارہ تحقیقات اسلامی، بین الصوبائی کونسل، قومی اسمبلی، قومی معاشی کونسل، آڈیٹر جنرل اور پبلک سروس کمیشن شامل تھے۔ صوبائی حکومتیں، آئین کی روح سے ملک کے دونوں صوبوں میں بھی پارلیمانی نظام اختیار کیا گیا۔ گورنر صوبے کا آئینی سربراہ تھا جس کا تقرر صدر کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ہر صوبائی اسمبلی 300 ارکان پر مشتمل تھی جس میں 10 خواتین بھی شامل تھیں۔ ہائی کورٹ صوبے کی سب سے بڑی عدالت تھی جس کے ججوں کو تقرر صدر کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، صوبائی حکومتیں قائم تھیں صوبے کے، یعنی جیسے اب ہمارا صوبہ پنجاب ہے، سندھ ہے، سرحد ہے، بلوچستان ہے، تو یہ خود جو ہے خود اپنے صوبے ان کے کنٹرول میں تھا۔ اب پنجاب ہے تو پنجاب کا الگ گورنر، وزیر خارجہ داخلہ ہے، اور اس کا سرحد کا الگ ہے، بلوچستان کا الگ ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ نظام قائم کیا ہوا ہے۔ تو امید ہے میرا لیکچر اچھا لگے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور گھنٹی بھی دبائیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔